لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اور آپ سب کو مسلمان بنایا، نبی علیہ السلام کا امتی بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ کیا پتہ کہ ہمارا سر کس بت کے آگے جھکا ہوتا۔ اور کروڑوں درود السلام کہ جن کو آخری نبی بنا کر ہماری رشت و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، کہ جن کا آنا تھا کہ کفار جو مشرکین عرب تھے شرک سے نکل کر توحید کی طرف آ گئے، بدعات سے نکل کر، خرافات سے نکل کر قرآن و سنت کی طرف آ گئے، کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہیں صدیوں تک لڑا کرتے تھے وہ آپس میں ایک مہذب قوم بن گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضرات، آج ہمارے درمیان محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، جو کہ اسلام کی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، کہ یہ مہینہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اپنا مہینہ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے متعلق قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ویوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے، جب سے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مہینوں کی گنتی رکھی وہ 12 مہینے رکھی۔ یہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنا دیے تھے، اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، کہ ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ وہ 4 مہینے، ایک محرم کا مہینہ ہے، ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ایک ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں، اور ان کی حرمت سے کیا مراد ہے؟ ان کی حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر جنگ و جدل، خون ریزی، لڑائی جھگڑے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں۔ مسلمان آپس میں لڑے یہ تو بعید کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں دشمن کے خلاف بھی تلوار اٹھا کر اس کے اوپر پہلے حملہ آور ہونے سے منع کیا ہے، لیکن اگر دشمن آپ پر ان مہینوں میں بھی حملہ کر دے تو پھر آپ نے ڈیفنس کی پالیسی اپنانی ہے، آپ نے پھر اس کے حملے کا جواب ضرور دینا ہے، کیونکہ جب دشمن کسی مسلمان ملک کے اوپر، کسی مسلمان قوم کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر مسلمان کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور پھر جو جہاد سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ حضرات، یہ محرم کا مہینہ جہاں پر اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی افضل مہینہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ یعنی اپنا مہینہ قرار دیا، جس میں روزے رکھنا بھی سب سے افضل ہے رمضان کے بعد، جیسا کہ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جو افضل روزے ہیں وہ محرم کے مہینے، یعنی اللہ کے مہینہ جس کو قرار دیا محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ لیکن آج ہم اس مہینے کے دوسرے پہلو کی طرف بات کریں گے، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ پہلو ہے، کہ 61 ہجری 10 محرم کا دن ہے، کہ اس مہینے میں نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کو مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ان کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے اور سارے کا سارا خاندان شہید کر دیا جاتا ہے، سوائے ایک جو بیمار تھے، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا تھا، سیدنا امام زین العابدین سجاد کے لقب سے جو جانے جاتے ہیں۔ آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے، آپ کے بہت زیادہ سجود اور رکوع کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے، یعنی سجدے کرنے والا۔ یہی ایک خاندان رسول میں سے، حضرت علی رضی اللہ کی اولاد میں سے، اہل بیت میں سے یہی فرد بچتے ہیں، باقی سب کے سب کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، ان کی شہادت سے کسی کو انکار نہیں، اور ان کے ساتھ لگاؤ سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اس کو نبی سے محبت ہے، جو ان سے بغض رکھے گا اس کو نبی سے بغض ہے، اور جو نبی سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو پھر اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مسلمان ہے، جو ان سے نفرت کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں۔ حضرات، لیکن محرم کے مہینے میں ایک طرف ان اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان کے ذکر میں غلب کرتے ہوئے، جو ان کی شان میں غلب کرتے ہوئے دوسرے صحابہ کو نیچا گرانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، ان کے اوپر سب و شتم کرتا ہے۔ حضرات، یہ چیز بھی اسلام کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ کی شان کا کس کو علم نہیں، اور کون ہے جو بدبخت ان کی شان کا انکار کر سکتا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اپنے نواسوں کو سونگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ میرے پھول ہیں۔ ان سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جیسی اہم چیز ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، چلتے چلتے آگے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر جاتے ہیں ممبر سے اور ان کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک جو اولاد ہے اور یہ جو اموال ہیں یہ آزمائش ہیں، بے شک اللہ نے سچ فرمایا کہ ان کو اس دنیا میں ہمارے لیے آزمائش بنایا گیا ہے۔ حضرات، کون حسن و حسین کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، تو ابو بکر غالباً ہیں، کہتے ہیں یا عمر ہیں، غالباً ان دونوں میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی ہی پیاری یہ سواری ہے جس کے اوپر یہ سوار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک سواری تو اعلیٰ ہے، لیکن یہ جو سوار ہے یہ بھی اعلیٰ ہے، یعنی کہ یہ کوئی عام سوار نہیں، سواری تو امام الانبیاء ہیں، لیکن اگر کسی اور صحابی کا کوئی اور بچہ اگر نبی علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہوتا تو بات بعید نہیں تھی، لیکن یہ سواری بھی تو نبی علیہ السلام کے خون کے آگے نبی علیہ السلام کی جو جگر گوشہ بطول ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بیٹے ہیں، تو فرمایا اسی لیے سوار تو اعلیٰ ہے لیکن سواری بھی اعلیٰ ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت حسن و حسین کے متعلق دو روایات ذکر کر دی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں ہیں، صحابی سے کہتے ہیں
دروازے پر کھڑے رہو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ وہی لے کر آنے والا ہے جو مجھے اللہ کا پیغام سنائے گا۔ صحابی دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے اندر آتے ہیں۔ تو پھر وہ صحابی جب دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے متعلق، آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس بچے کو میری امت کے لوگ ہی شہید کریں گے، کلمہ پڑھنے والے لوگ اس کو شہید کر دیں گے اور مظلومیت کی حالت میں شہید کریں گے۔ اور مجھے وہ مقام بھی دکھایا گیا دریائے فرات کے کنارے کہ جہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا، اور مجھے وہ مٹی بھی دکھا دی گئی ہے، یعنی کربلا میں آپ کو شہادت ملے گی۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعے یہ خبر مسلمانوں کو پہلے ہی دے دی تھی۔ اور پھر حسن رضی اللہ کے متعلق فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور پھر سردار کس وجہ سے کہا؟ فرمایا یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر تاریخ اسلام نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ وقت بھی آیا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت کر دی گئی، اہل مدینہ نے بیعت کر دی، لیکن دوسری طرف جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، شام والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ نے یہ سمجھا کہ اس سے تو مسلمانوں میں ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، اس سے تو مسلمان دست و گریبان ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی سرداری کو چھوڑ دیا، اور پھر نبی علیہ السلام کے فرمان کے متعلق جو خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی تھی اسی کے متعلق آپ نے عمل کیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ صرف اپنی بیعت کی بلکہ اپنے بھائی حسین رضی اللہ سے اور پورے خاندان کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر دی۔ اور پھر یوں مسلمانوں کے دو جو گروہ تھے، مسلمانوں کی جو دو جماعتیں تھیں، وہ آپس میں ایک ہو گئی، ان کے اندر جو فتنہ پنپ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس طرح مسلمان ایک بڑی جنگ سے بھی بچ گئے۔ اور یہ صلح ان روافظ کے منہ پر تماچا ہے جو آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ امیر معاویہ ہی نہیں بلکہ تو دیکھا آپ نے جیسا کہ پچھلے دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی گئی، اور پھر اگر ان کی کتابوں کو کھول کر دیکھا جائے یا پھر ان کے پروگرامات کو سنا جائے تو یہ سارے کے سارے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں پنج تن پاک ہیں، باقی سارے کے سارے منافق ہو گئے تھے، باقی سارے کے سارے پلٹ گئے تھے۔ حضرات دیکھیے کس قدر کبھی اور یہ بد عقیدگی ہے کہ ان صحابہ کو جنہوں نے ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے فرامین پہنچائے، اللہ کی وحی کتاب اللہ کو ہمارے پاس پہنچایا، اگر ہم ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھیں گے تو سوچیں پھر ہمارا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا۔ حضرات اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو دو گروہوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے، دو جماعتوں کو شیطان گمراہ کر کے اپنی راہ پر چلا دیتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہ محرم کے آتے ہی غم و اندوا کی حالت میں سینہ کو بھی کرتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور اپنے گالوں کو نوچتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، اور پھر وہ غم حسین کو بنیاد بنا کر نوحے کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ یہ گروہ شیطان کی راہ کے اوپر چل پڑا۔ اور پھر دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ ناصبیوں کا گروہ ہے، جو کہ خارجیوں میں سے ہی نکلا ہوا ایک فرقہ ہے۔
اصل میں جو خوارج تھے وہ امیر معاویہ سے بھی دشمنی رکھتے تھے، وہ حضرت علی سے بھی دشمنی رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ دونوں ہی ناحق ہیں، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان خوارج نے ایک بندے کو جو عبد الرحمن ملجم کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ کے قتل کے اوپر آمادہ کر کے ان کے قتل کی سازش رچی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بھیجا۔ دوسرا شخص حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ شخص علی رضی اللہ کو پا گیا جو عبد الرحمن کے نام سے تاریخ میں جس کا نام آیا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے، جبکہ جو دوسرا شخص ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ اپنے مشن میں ناکام ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو جب مارنے کے لیے اندر داخل ہوتا ہے کمرے سے تو آپ کو نہیں پاتا، اس طرح وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کی سازش ناکام ہو جاتی ہے۔